نہیں، نبی پاک نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہونا تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا۔ کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو کہتے وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر آ جانا، اپنے امتیوں کو رب سلم کی صدائیں لگا کر پار لگا رہا ہوں گا۔ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں ملیں گے؟ کہ اگر وہاں نہ پاؤ تو مجھے میزان عمل پر ڈھونڈ لینا، میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا، تو میں ان کے اعمال، ان کے پلڑے جو ہے گناہوں کے پلڑے زیادہ ہیوی ہو گئے ہوں گے، حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، تو میں ان کے نیکیوں کے پلڑوں کو اپنے کرم سے بھاری کر رہا ہوں گا۔ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو کہتے ہیں ان 3 جگہ کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی کوئی فکر نہیں ہوگی نبی پاک کو، آپ تو بخشے بخشا ہیں نا، اس دن بھی خیال ہوگا تو ہم گناہ گاروں کا ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اگر اس کو سمجھے نا، مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہوگا، یا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پل سے گزارنا ہوگا، یا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلانا ہوگا، وہ کتنی بڑی بڑی جگہ ہوگی، کتنا بڑا ایٹماسفیئر ہوگا، کتنی بڑی انتظامیہ ہوگی، تو اتنے بڑے بڑے مقامات آپس میں کتنا ڈسٹینس ہوگا، یہ نبی پاک تینوں جگہ کیسے نظر آئیں گے، یہ تینوں جگہ کیسے ٹریول کریں گے؟ جنہوں نے یہ نعت سنی ہوگی نا مولانا حسن رضا خان صاحب کی، آج آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں مقام فاصلوں پر کام مختلف، اتنے دور دور مقام اور اتنے مختلف کام، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ ہاں، وہ دن دکھانا ہے محبوب کی شان کیسی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، یہ شعر سمجھنے والا ہے، ہاں، خاندان اعلیٰ حضرت سے اور پیار ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب آقا کسی گناہ گار کی شفاعت فرمائیں گے نا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ خوبصورتی سمجھیے گا ذرا، جو پڑھنے لکھنے کو سمجھتے ہیں، اس ایک لائن میں 4 بار ایک ہی ورڈ یوز کیا ہے، کیا، کاف یا الف، مگر ان چاروں بار ورڈ کا معنی الگ ہے۔ کیا بغیر کیا، یعنی جو گناہ کیے ہوں گے نا، آقا شفاعت فرمائیں گے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، وہ بے کیے ہو جائیں گے، اور بے کیا ہوگا جو نیکیاں نہیں کی ہیں، ایسی نبی پاک مہربانی کریں گے کہ گناہ ہی نیکیوں میں بدل جائیں گے، تو کیا بے کیا ہو جائے گا۔ اب سنو دوبارہ، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا اور بے کیا ہوگا، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو اب جس نے نبی پاک کے قریب ہو جانا ہے قیامت کے دن، اس کے تو سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، پیاس بڑی لگے گی، بڑی گرمی ہوگی، مگر میرے آقا کی کرم نوازی کیا ہوگی؟ آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ ارے جناب، اعمال کھلیں گے، عیب کھلیں گے، سانو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے عیب زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، آقا کی کرم نوازی پتہ ہے کیسے ہوگی؟ رنگے بے رنگوں کا پردہ، ہم رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ۔ کتنا مشکل دن ہوگا کہ آج والد کتنا خیال کرتے ہیں ہمارے، قدر کیا کرو اپنے والد کی، اپنی خواہشات کو مار کر اپنے بچے کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈبل جاب کرتا ہے باپ، میرا بچہ ترقی کرے دنیا میں نا،
بہت سارے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ والد واحد شخص ہے جو ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے, میرا بچہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے, مجھ سے زیادہ اس کا نام روشن ہو. یہ کمال رشتہ ہے. مگر قیامت کے دن باپ بھی جواب نہیں دے گا. ہاں, ماں سے زیادہ کون چاہتا ہے ہمیں, مگر ماں بھی بچے کو نہیں پوچھے گی, بچہ ماں کو جواب نہیں دے گا. ایسی نفسا نفسی ہوگی. مگر سنو میرے آقا کا کیا کردار ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ. اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ. پل صراط, برج آف صراط, اللہ اکبر. ایسا برج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, بل تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, اور جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. لوگ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے, مگر سنو میرے آقا کیا کر رہے ہوں گے, اسی پل کے کنارے سجدے میں جا کر رب سلم امتی کی صدا بلند کر رہے ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا نا تو نبی پاک کیا کریں گے, سلم سلم کی ڈھارس سے, سلم سلم کی ڈھارس سے, پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ. اب میں نے قیامت کا نقشہ اور میرے آقا کی شفاعت کا ذکر کیا ہے, پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کرے, کیوں نہ ان سے ٹوٹ کر پیار کرے. جب کوئی نہیں پوچھے گا تو انہوں نے کرم کرنا ہے, تو مجھے تو سب سے زیادہ پھر انہی سے پیار ہونا چاہیے. تو درود پاک ایکچولی یہ اظہار ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں نا اس کا ذکر زیادہ کرتا ہوں. ہاں, یہ آپ کبھی چیک کر لیں, کسی سے ملتے ہیں نا, ہر تھوڑی دیر بعد کوئی بندہ اپنے بچے کا ذکر کرتا ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے. کوئی اپنے دوست کا ذکر کرتا ہے, کوئی اپنے والد کا ذکر کرتا ہے. اٹ مینز یہ اس سے محبت کرتا ہے, اس لیے بار بار چاہتے ہوئے یہ نہ چاہتے ہوئے اس کا ذکر زبان پہ آ جاتا ہے. اللہ کرے نبی پاک سے ایسی محبت ہو جائے کہ ہر تھوڑی دیر بعد زبان انہی کا نام لیتی رہے, تو بیڑے پار ہو جانے. ہم بہت زیادہ وقت فضول گزارتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں, تو اپنا وقت وہاں سے تھوڑا بچائیے اور ذکر و درود میں اپنی زبان کو تر رکھیے. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنایا. حدیث پاک کا میں خلاصہ اور اس واقعے سے ملنے والے چند مدنی پھول پیش کروں گا. پیارے آقا نے فرمایا کہ 3 دوست تھے, وہ کہیں ٹریول پہ گئے. اب جب ٹریول پر گئے تو رات ہو گئی. اچھا, یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے, یعنی نبی پاک کی آمد سے بھی ہزاروں سینکڑوں سال پہلے. اٹ مینز آج سے حساب کرے تو کئی ہزار سال پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں نہ روڈ تھے, نہ ہوٹلز ہوتی تھیں, نہ ریسٹورنٹ ہوتے تھے. لوگ اونٹوں گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. رات ہوتی تھی تو کسی جگہ پر خیمہ لگا لیتے یا کسی غار میں چلے جاتے, سو جاتے تھے. تو نبی پاک فرماتے 3 دوست گئے اور رات ہو گئی تو انہوں نے ایک غار میں, ایک کیو کے اندر جگہ ڈھونڈی, اس کو صفائی کی اور اس کے اندر وہ سو گئے. اب ہوا یہ کہ جب وہ سوئے تو ایک بڑا سا پتھر, بڑا سا ماؤنٹین کا حصہ جو ہے, لینڈ سلائیڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ نیچے آئی اور انہوں نے اس غار کو بند کر دیا. اب وہ تینوں دوست اس غار میں قید ہو گئے. موبائل فون تو تھا نہیں کہ کسی کو ہیلپ کے لیے بلاتے, لوکیشن شیئر کرتے, تو وہ سمجھ گئے کہ اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کہاں ہیں, تو ہم بھوکے پیاسے اسی غار میں مر جائیں گے. تو تینوں دوستوں نے سوچا کہ اب اس کیپ کی باہر نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے. اب ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ایسا کرو, باری باری دعا کرتے اور ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کسی نیکی کا وسیلہ واسطہ پیش کرے اور دعا کرے. ایک بندے نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ, میں اپنے ماں باپ کی بڑی محبت کرتا ہوں, ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں. ایک رات ایسا ہوا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں, رات کو آ کر پھر جانور سے دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں, پھر بچوں کو پلاتا ہوں.
تو میرے مالک، میں ایک دن رات کو آیا تو جب بکری سے دودھ نکالا، والدین کے پاس گیا تو والدین سو گئے تھے، لیٹ ہو گیا تھا۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں دودھ پلا دیں، میں نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، جب تک وہ سوتے رہے میں کھڑا رہا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ میرے مولا، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ جو پتھر تھا، وہ جو ماؤنٹین راک تھی، وہ خود بخود سرکنے لگی۔ اتنی تو ہل گئی لیکن ابھی اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ باہر نکل سکتے۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، میری ایک کزن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اچھی لگتی ہے مجھے۔ ایک بار وہ غریب عورت ہے، غریب لڑکی ہے، کچھ قرضے کے لیے میرے پاس آئی، اور جب پیسے مانگنے لگی تو مجھ پر شیطان نے حملہ کیا، اور میں نے اس کو کہا کہ پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا۔ وہ بیچاری غریب تھی، پریشان تھی، راضی ہو گئی، مگر جب میں اس کے قریب ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس نے پھر مجھے کہا کہ ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ غلط کام ہے۔ یا اللہ، اس دن مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر اس کے اس جملے نے میرے دل پر اثر کیا، اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے کریم، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ اس غار سے نکال دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ پتھر اور تھوڑا سا سرکتا ہے، مگر ابھی بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ نہ باہر نکل سکے۔ تیسرے دوست نے ہاتھ اٹھائے، کہتے یا اللہ، میں ایک کاروبار کرتا ہوں، ایک بندہ آیا، اس نے میرے پاس مزدوری کی، اپنی مزدوری کے پیسے بھول گیا، میں نے وہ پیسے اپنے کاروبار میں لگا دیے اور حساب بھی نوٹ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ آیا، کہتا صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینوں سالوں پہلے میں نے کام کیا تھا، پیسے دے دو۔ تو میں نے کہا یہ جتنے جانور ہیں، بکریاں اور اونٹ وغیرہ، یہ سب تیرے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا، حضور میرے تھوڑے پیسے تھے، اتنا سارا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کب میں نے تیرے پیسے کاروبار میں لگائے، تیرا شیئر بنا دیا تھا، اب تو آیا تو سارا یہ تیرا ہے۔ یا اللہ، وہ بڑا خوش ہوا، دعائیں دیتا ہوا سارا سامان لے گیا۔ مالک، اگر وہ ایمانداری والا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس غار سے نکال دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ پتھر اور سرکتا ہے، اور وہ تینوں دوست اس غار سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے، لیکن یقین جانیے اتنے مدنی پھول ہیں، اتنی باتیں سیکھنے کو ہے۔ سب سے پہلی بات تو عقیدے کی کر دیتا ہوں، کنفیوژن بہت ساروں کی دور ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرنا جائز نہ ہوتا تو نبی پاک کبھی یہ واقعہ اپنے صحابہ کو نہ سناتے۔ تو بات سمجھ آتی ہے؟ حدیث میں آقا صحابہ کو سنا رہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا واسطہ وسیلہ پیش کیا، اللہ نے مدد فرمائی۔ تو ساڑھے عمل تو تھوڑے ہیں، مگر اللہ کے ولیوں کا واسطہ پیش کریں تو کیوں نہ بگڑی بن جائے گی۔ تو کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اب میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی چیز جو سیکھنی ہے نا، دعا۔ کدھر بھی پھنس جائیں، کدھر بھی اٹک جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے، واقعی فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اپنی دماغ سے سوچتے ہیں نا، کوئی قرضے میں پھنس جاتا ہے، کوئی بیماری میں پھنس جاتا ہے، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جناب آخری سٹیج ہے، نہیں ہوگا، کسی کو لوگ کہتے ہیں اتنا قرضہ، بندہ کیلکولیٹر چلاتا ہے، یار ساری زندگی بھی کماؤں گا تو قرضہ نہیں اترے گا۔ گھر میں کبھی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا، فیملی ٹوٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات جب ایسی امیجنیشن آ جاتی ہے نا کہ یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا، تو اب بندہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ختم، ڈیڈ اینڈ، یا تو خودکشی کی طرف جاتا ہے یا خود بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک بات پہلے سمجھ لیجئے، میں اور آپ کمزور ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہم بندے ہیں، ہمیں لگتا ہے بڑا مسئلہ ہے، مگر جس رب کے بندے ہیں نا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مجھے لگتا ہے بڑا پرابلم ہے، اس خالق کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ رب چاہے، آپ پڑھیں نا قرآن، حضرت یوسف کو بھائیوں نے مار کر باندھ کر کنویں میں ڈال دیا، کتنا گہرا کنواں تھا، وہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اس کنویں سے بھی نکالا اور حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر، جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں، جس کے بھائی مار رہے ہوں، اس شخصیت کو پورے مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں پتا؟ آگے دریا تھا، پیچھے فرعون تھا، اور فرعون کا لشکر قتل کرنے آ رہا تھا،
مگر جب رب راستے نکالتا ہے تو دریائے نیل نے حضرت موسیٰ کو راستہ بھی دیا ہے، اور اس کے بعد موسیٰ کے لشکر جب اس راستے پر، فرعون کے لشکر اس راستے پر چلتے ہیں تو میرے رب نے اسی راستے پر بلا کر ان کو غرق بھی کیا۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے ختم ہے، آگے کھائی میں تو گیا، پیچھے پیچھے دشمن آگے کھائی میں تو ختم ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا، نہیں، میں اور آپ کمزور ہیں، میرا رب بہت طاقتور ہے، وہ قادر ہے، اس پہ بھروسہ تو کرو، کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں ہمت ہار جاتے ہو، اس سے دعا تو کرو، اس کو پکارو تو صحیح۔ میرا رب چاہے نا، بھول گیا اب حضرت ابراہیم کا واقعہ، 18-20 سال کا نوجوان ہے اور نمرود نے ایسی آگ لگائی کہ قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، اوپر سے پرندے فلائی نہیں کر سکتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں حضرت ابراہیم سے کہ ابراہیم آپ کہیں تو ابھی بارش برسا دے، ابھی ہوا چلائیں، آگ بجھا دیں، کہتے ہیں نہیں مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو جبریل امین آتے ہیں کہ ابراہیم ٹھیک ہے ہم سے مدد نہیں لے رہے، اللہ سے تو مانگ لو، اللہ سے تو مدد مانگ لیں، کہتے رب دیکھ رہا ہے، اگر مدد کرنی ہے تو کر دے گا، اگر اسے منظور ہے میرا جلنا تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا اللہ پر بھروسہ تو دیکھو نا، کیا ہوا، وہ آگ قریب سے لوگوں کو جلا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 15 دن، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہتے ہیں، اور وہ آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے۔ شاعر مشرق نے ایسے نہیں لکھا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایکچوئل ریکوائرمنٹ اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہاں آج بھی اگر وہ ایمان آ جائے نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ باغ بن جائے گی، وہ ایمان تو لاؤ نا۔ تو پتہ کیا چلا، کتنے واقعات سناؤں آپ کو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نہیں پتا، کہاں تھے وہ، مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، کبھی سنا ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں جا کر زندہ نکلے؟ کئی دن، کہتے اندھیرا تھا، نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا، مگر رب کو پکار رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پکارے تو صحیح۔ تو اے میرے پیارے اسلام، یہ واقعہ درس دے رہا ہے، پکار پکار کر کیا رہا ہے، جب بھی کسی بڑی پرابلم میں آپ پھنس جائے نا، اللہ کو یاد کرے، مایوس نہ ہونا، پہلے بھروسہ چاہیے، یقین۔ ہمارا پرابلم یہ، ہم اللہ پر بھی بھروسہ نہیں رکھتے، یار میں دعا مانگ تو رہا ہوں، ہونا نہیں ہے، پھر نہیں ہونا۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے، جس کو رب پر ہی بھروسہ نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ روایتوں میں آداب میں لکھا ہے، سب سے پہلا فارمولا یہ یقین ہونا چاہیے، بلیف، جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے پر قادر ہے اور وہی نکالے گا، اور رب نے وعدہ کیا ہے، تو اس لارڈ، تو اس وڈیرے، تو اس شخصیت، اس کے پاس فائل بھاگ، اس کے پاس جا، جو ساری کائنات کو نوازنے والا ہے اس کے پاس نہیں جاتے، سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے۔ ہمارا کتنا دوری ہو گئی اللہ سے، کیوں نہیں کرتے دعائیں؟ آپ کو پتا ہے میرے آقا کتنی دعائیں کرتے تھے، سب کو پتا ہے، بچوں سے بھی پوچھو، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کتنی دعائیں، ایون واش روم جانے سے پہلے دعا، باہر نکل کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی قدم قدم پر رب سے مانگ رہے ہیں، قدم قدم پر اسے پکار رہے ہیں۔ ہمیں ہفتوں ہو جاتے ہم دعا نہیں کرتے، اور دعا بھی کرتے تو بے دلی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں، آمین آمین، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، دعا آپ کے پاس ایک ایسا سولوشن ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے پاس یہ ہتھیار موجود ہے اور میں دنیا کے دھکے کھاؤں، کیوں جاؤں کسی کے پاس؟ ذرا دل سے پکارو تو صحیح نا۔ مولا علی سے پوچھو، شیر خدا سے پوچھو دعا کیا ہے، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا، اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، جب آپ پڑھتے تو اٹ مینز اللہ کا کلام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اور کہتے جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہاں یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، جو کہنا ہے کہو نا رب سے۔ دنیا میں کسی وزیر، کسی
صدر کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو بڑا مشکل، اپوائنٹمنٹ، بیچ میں سیکرٹری ہیں، کئی دنوں بعد ٹائم ملے گا، صاحب بڑے بیزی ہیں، 2-4 منٹ کی بات ہو سکتی ہے بس۔ دنیا والوں سے بات کرنا اتنا مشکل، جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی سیکرٹری نہیں چاہیے، کوئی ٹائم پہلے سے نہیں لینا ہے، جب جی چاہے ہاتھ اٹھاؤ رب سے باتیں کرنا شروع کرو۔ بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں، ہاں وہ دلوں کی بھی سنتا ہے، تھوڑی اپنی زبان میں گلا گلا کیا کرو اللہ دے نال، ہاں کوئی مترجم بھی نہیں چاہیے، جو تم آپ کی زبان ہے اس کا مزہ بھی اور ہے، اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ اور جو بہت اچھا ٹائم پتہ ہے کیا ہے؟ جو پریشان ہے نا، میری بات ذرا غور سے سننا، زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ پریشان ہو گئے اور نیند نہیں آ رہی ہوگی، خاص طور پہ بچپن میں، جوانی میں، اور جب نیند نہیں آ رہی ہوگی تو آنکھوں میں آنسو لے کر آپ اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں جن کی ماں ہے ان کے پاس، والد ہے جن کے پاس، بندہ دعائیں تو کروا سکتا ہے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، قدر کرو اپنے ماں باپ کی، دعائیں لو ان کی۔ جب ماں کے پاس آپ گئے تھے کسی پریشانی میں اور ماں کو یہ کہا تھا کہ ماں نیند نہیں آ رہی، پریشان ہوں، فلاں پرابلم ہے، تو کیا کیا تھا ماں نے؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے؟ یا ماں ہم سے زیادہ بےتاب ہو گئی، ماں نے سینے لگایا ہے اور دعائیں کرنے لگی؟ مجھے سچ بتاؤ، میں ایک رات اپنی ماں کے پاس بستر چھوڑ کے گیا، ماں بے قرار ہو کر سینے لگانے لگی۔ کسی دن بستر چھوڑ کر تہجد میں رب کے پاس جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا یا اللہ پھنس گیا ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، بیمار ہوں، میرے گھر میں بیماری ہے، میں دھکے کھا کھا کے تھک گیا، میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، میرے بچے فرما بردار نہیں ہے، اللہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جو پرابلم ہے آپ کا کیوں کہتے ہو کسی اور سے؟ کہو نا اللہ سے، کرو نا باتیں اس سے۔ آپ یقین کرو، دل سے مانگو وہ ضرور عطا فرماتا، وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ کبھی کبھی ہم جاتے ہیں دنیا والوں کے پاس، یار یہ مسئلہ ہے، اول تو حل کرتا کوئی نہیں، سن تو سارے لیتے ہیں، اور بعد میں ہماری باتیں بھی کرتے ہیں لوگوں سے، یار یہ فلاں کا تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بڑی پرابلم ہے، ہماری عزت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، باقی دوسروں کو بتا رہے ہوتے فلاں کام لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کر بھی دے مدد، کسی پریشانی میں ہو، پیسے چاہیے ہوں، اللہ کرے کبھی ایسی نوبت نہ آئے، میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، تو دوست کوئی قریبی ہے، چلو اس نے مدد کر بھی دی، تھوڑے دنوں بعد پھر کہا یار وہ دوبارہ مدد کرنی ہے، دوبارہ چاہیے، کیا کہتا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں دیتا، کہتا ہے پچھلے دنوں تو دیے تھے، تھوڑے دن پہلے ہی تو دیے تھے، پھر آ گئے۔ ٹونٹ کرے گا، تانا دے گا، ہم کہیں گے ہاں یار پھر ضرورت پڑ گئی، اب دے دے گا، تیسری بار جاؤ گے تو کہتے ہیں یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار جائیں گے تو فون ہی بلاک ہو جائے گا۔ یہی ہے نا دنیا، جس سے مانگو تو یہ ہوتا ہے اللہ اتنا پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، مگر کمال یہ ہے ہم رب سے نہیں مانگتے۔ تو اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن سوشل میڈیا پہ مجھے لائیو سنا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہے نا، پریشان ہے، ہمت نہ ہارنا، کبھی اپنے دماغ پر ڈپریشن نہ لانے دینا۔ میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے بھی سمجھا دوں پھر مسئلہ اور کلیئر ہو جائے۔ آپ نے گھر میں کبھی دیکھا ہوگا چیونٹیاں آ جائیں گھر میں کبھی، تو بہت ساری چیونٹیاں نارملی ساتھ سفر کرتی ہیں، 40-50 چیونٹیاں لائن لگا کے جاتی ہیں۔ کبھی چیونٹیاں گھر میں جا رہی ہو نا، ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، سیب لے کر ان کے آگے رکھ دیں، کوئی بھی اس طرح کا فروٹ ان کے آگے رکھ دیں، کیا وہ چیونٹیاں سیب ہٹا سکیں گی؟ بتاؤ نا، نہیں نا، رک جائیں گی، ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے، وہ رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل دیں گی یا سٹاپ ہو جائیں گی۔ اب سیب اٹھا کر جیب میں رکھ لیں، ان کا راستہ کلیئر، وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جو میرے اور آپ کے سامنے پرابلم ہے نا اس وقت، ہمیں پہاڑ لگ رہا ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ سیب چیونٹیوں کے لیے پہاڑ تھا، میرے لیے کچھ نہیں ہے، اٹھایا جیب میں رکھ لیا، ان کا راستہ کلیئر۔ ارے پرابلم میرے سامنے پہاڑ ہے، میں اس رب کا بندہ ہوں جو کن فرمائے تو کائنات بن جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے اشارہ کرنا ہے، اس نے رحمت کی نگاہ کرنی ہے، میرا مسئلہ ایسے حل ہونا ہے، مجھے عقل میں بھی نہیں آنا۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، ہاں راستہ نکلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی عطا فرماتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی۔ بھروسہ ہی تو نہیں ہے،
آج میں پہلا جو درس دینا چاہتا ہوں، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ پر بھروسہ، سب سے زیادہ رب پر بھروسہ کرو، پھر دیکھو آپ کی کیسی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ پھر اب ذرا میں یہ واقعے کو تھوڑا سا مزید ڈسکرائب کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ 3 دوستوں نے کیا دعا کی تھی؟ پہلی دعا کیا تھی؟ وسیلہ کیا پیش کیا تھا؟ یا اللہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اٹ مینز اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ان کی قدر کرو۔ حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک صحابی نے کہا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھ لے، دن میں 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت کرنے پر کتنا ثواب ہوگا؟ یہ تو دیکھنے پر ہے نا، جو کھانا کھلاتے ہیں، جو پیر دباتے ہیں، جو دوائی دلاتے ہیں، ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، تو ان کا اجر کتنا ہوگا؟ تو جس کے پاس ماں باپ ہے نا، ان کی قدر کر لو، یہ حج کا ثواب ہے تمہارے لیے۔ بدقسمت وہ ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ جب چلے جائیں گے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا، پھر یاد آئیں گے۔ تو قدر کیجئے، ان کی خدمت تمہارے پہاڑ جتنی پرابلم کو بھی سالو کر دے گی۔ اس بچے نے ماں باپ کی خدمت کر کے دعا کی نا۔ سیکنڈ، اس بندے نے کیا کیا؟ گناہ کرنے کا موقع تھا، کنٹرول تھا اس عورت پر، مگر گناہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ دل میں نقش ہو جائے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ یار دروازہ بند کر دو، ذرا لائٹ آف کر دیں، ذرا ہیڈ فون لگا لیں، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے۔ ہمیں گناہ کرتے وقت یہ تو خیال آتا ہے کہ والد، والدہ، بھائی، بہن، دوست، رشتہ دار نہ دیکھیں۔ چلو یار ذرا فیصلہ آباد سے باہر چلتے ہیں، ادھر جاننے والے زیادہ ہیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور گناہ تو اس کے کر رہے ہیں، لوگوں کے تو نہیں کر رہے نا۔ اعلیٰ حضرت بڑی کمال کی جھنجھوڑنے والی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، لوگوں سے چھپ کر اللہ کی گناہ کر رہے ہیں نا، گناہ اللہ کے کر رہے ہیں، چھپ لوگوں سے رہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ سوچو، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ کرے یہ دل پر نقش ہو، جب بھی جی چاہے نا گناہ کرنے کو، اللہ کرے دل سے صدا آئے کہ تو جو کر رہا ہے نا وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف پہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کریں گے۔ اس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا بیان کیا گیا کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک کیٹیگری وہ بھی ہے کہ جو بندہ کسی کو گناہ کرنے کے لیے کوئی عورت بلائے، کوئی جمال اور مال والی عورت بلائے، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ تو اللہ کی محبت میں گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کرے۔ تیسرے نمبر پر اس شخص نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ اس نے ایمانداری کی نا، مزدور کی مزدوری پوری دی، بلکہ زیادہ کر کے دی۔ اللہ نے اس غار سے نکال دیا، اس پرابلم سے نکال دیا۔ زندگی میں کبھی بےمانی مت کرنا، موقع ملے تو بھی نہیں کرنی۔ پتہ چل جائے کہ یار اگلا تو بھول گیا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہوتا ہے کبھی کبھی حساب میں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، اس کے پیسے ہماری طرف آ جاتے ہیں، وہ بھول ہی جاتا ہے، اگلا حساب میں کیلکولیشن مسٹیک ہوتے، ہمیں پتہ ہے، کہتے نہیں پتہ تو چلو 7.5 ہو گئے۔ نہیں، ایک ایک روپیہ واپس لوٹانا ہے۔ دنیا میں قیامت کے دن نہیں لوٹا سکیں گے، کیونکہ یہاں تو پیسوں کا حساب ہے نا، وہاں نیکیوں کا حساب ہوگا، مارے جائیں گے۔ حدیث میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، قیامت کے دن اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں۔ ادھر تو لاکھوں روپے، ہزاروں روپے زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں لوگ۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے کسی کا کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، وہ بھول گیا جا کر پہنچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پکڑے جائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، میں نے مختصر سے بیان میں کئی باتیں عرض کر دی ہیں۔ اگر میں اس کو شروع سے کمپائل کروں، دہرائی کروں، تو میں نے سٹارٹ لیا تھا درود پاک کی فضیلت سے۔ زندگی میں نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ دوسری بات آج ہم نے ڈسکس کی کہ دعا یہ انمول خزانہ ہے، سچے دل سے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہاں، دعا قبول ہونے میں ایک رکاوٹ ضرور ہے، ہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں یار میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کعبے پہ جا کے دعا کر کے آیا، میں جناب فلاں مزار پہ فلاں بزرگ سے دعا کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، بہت رو رہا ہے، پکار رہا ہے اللہ کو، یا اللہ میری دعا قبول کر دے۔ حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے، تو آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے، قصور کیا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، یہ حرام روزی جو ہے نا یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یار بینک بیلنس بڑھ جائے گا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بول رہا ہوں، تھوڑی تو رشوت ہے، تھوڑا ہی تو سود ہے، نہیں چاہیے ہمیں حرام، بربادی ہے۔ ایسی روزی بچوں کو کھلا کر ہم کیوں بربادی کر رہے ہیں؟ نہیں چاہیے۔ اللہ پر ابھی تو بات ہوئی اللہ پر بھروسہ کرے، کیا وہ رب جب حرام میں تمہیں پیسے مل رہا ہے وہ حلال میں روک لے گا؟ بھروسہ تو کرو، وہ اس سے زیادہ اور سکون والا عطا فرمائے گا۔ مگر لوگوں کو بھروسہ ہی نہیں ہے، کہتے نہیں یار شارٹ کٹ نہیں لگاؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ یاد رکھیے وہ حلال دینے پر قادر ہے اور برکت والا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے میں ایک حدیث اور سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام سے ایک سوال ہوا، بڑا خوبصورت سوال کیا، اور سوال کرنے والی ہستی بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ بیوٹیفل کوسچن ہی آسکڈ ان دی کورٹ آف نبی پاک علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ آپ میں سے کون کون بننا چاہتا ہے؟ مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، اگر میری دعائیں قبول ہونے لگ گئی تو سارے ہی مسئلے سالو ہو گئے۔ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ اچھا نبی پاک نے کوئی لمبی لسٹ نہیں بیان کی کہ اے سعد اتنے روزے تو اتنی نمازیں تو اتنے مجاہدے پھر تو تیری دعائیں مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، نہیں، ون لائنر آنسر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ ادھر بٹھا لو، کہتے اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ سمپل از دیٹ، حلال، مجھے نہیں چاہیے حرام کا ایک لقمہ، غذا پاکیزہ، دعائیں قبول ہونا شروع۔ تو میرا جو آج بیان تھا وہ دعا کے موضوع پر، دعا کو پکڑ لیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے محبت کریں، اور پھر جو 3 باتیں اسے یاد رکھیں کہ ماں باپ کا ادب، گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف دل میں رکھیں، گناہوں سے بچیں، تنہائی میں بھی بچیں، اور 3 ایمانداری، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس کی امانت پوری لوٹائیں، اللہ آپ کو ہر مشکل سے انشاءاللہ نکال دے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ مزید ایسے بیان سننا چاہتے ہیں، آپ مدنی چینل دیکھیں، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں، تاکہ آپ پازیٹیو باتیں سنتے رہیں گے نا تو اثر ہوتا رہے گا، ہم بدلتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ پازیٹیو ہوتے جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کو فالو کریں سوشل میڈیا پر، مدنی چینل پر۔ فیصل آباد میں ماشاءاللہ، بلکہ ہم جہاں پر ہیں، ہم تو فیضان مدینہ کے پڑوس میں ہی ہیں، تو فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، ہر سیٹرڈے کو یہاں لائیو مدنی مذاکرہ دکھایا جاتا ہے، تو جاتے رہا کریں، اچھی محفلیں۔ اب مجھے خود بتائیں، 1 گھنٹہ مجھے لگتا ہے بولتے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن اس 1 گھنٹے میں دل پر کچھ اثر تو ہوا ہے نا، کچھ فیلنگز بدلی ہے نا، ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ابھی کوئی گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ ویسے کہیں بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ آتی ہے، آج کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بیکاز گڈ گیدرنگ، اچھا ماحول، تو جاتے رہیں گے نا پازیٹیو ماحول میں تو چیزیں بدلنے لگیں گی، ہمارے دل پر بھی انشاءاللہ اثر ہوگا، رنگ چڑھ جائے گا۔ تو آپ فیضان مدینہ جو مدینہ ٹاؤن میں ہے، قریب ہی ہے، یہاں سے جاتے رہا کریں، مدنی چینل دیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صاحب خانہ کا شکریہ ادا کروں گا، اتنی پیاری اتنی روحانی محفل سجائی۔ ویسے میں ایک اور بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے کچھ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، روحانیت فیل ہوتی ہے۔ مجھے آج کی محفل میں ایسا بہت کچھ شروع سے فیل ہو رہا ہے، اور یہ بعض اوقات اس مجمع میں کچھ لوگوں کی برکت ہوتی ہے۔ نہیں پتہ ہمارے پاس کون ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کے اوپر خاص رحمتیں برس رہی ہیں، جس کی وجہ سے سب پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو میں ویری فرسٹ جب سے انٹر ہوا ہوں نا، مجھے کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جی چاہتا ہے بس بیٹھا رہوں، بولتا رہوں، ویسی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سبحان اللہ، اللہ اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آج کی یہ محفل، آج کا یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔